یار غار و یار مزار عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے بعد جو مقام و مرتبہ آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اور میں اگر حقیقت یہ بات کہوں کہ جہاں آ کر وفا بھی ناز کرتی ہے نا وہ ذات صدیق اکبر ہے، جہاں محبت کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو وہ ذات صدیق اکبر ہے۔ رسم وفا کو جس نے خوب نبھایا نا وہ جو ذات ہے وہ ذات صدیق اکبر ہے۔ محبوب و محب کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ جس نے یہ سبق پڑھنا ہو اس کی درسگاہ بھی صدیق اکبر ہے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ اپنی انتہا کہاں کرنی ہے، اگر یہ بھی سیکھنا ہو تو یہ بھی ذات جو ہے نا وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپنی شان عطا کی ہے، اور دیکھیں کتنا پیارا یہ آپ کا ہی مقام ہے۔ خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، پھر آپ کے بیٹے صحابی، اور پھر جو ہے نا آپ کی بیٹی وہ صحابیہ، پھر اس کے بعد اگلی نسل پھر صحابی۔ یہ جو اللہ نے شان عطا کی ہے یہ آپ کو عطا کی ہے۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو اگر یہ دیکھا جائے جو ہمارے عقائد اہل سنت کے اعتبار سے ہے تو وہ یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو افضل علی الاطلاق ذات ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ضروری ہے جو آج کل اپنے بچوں کو بھی یاد کروانے والا ہے کہ خلیفہ بلا فصل جو ہے وہ بھی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وقت کے اندر قلت ضرور ہے لیکن انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کر جائیں گے جس سے یہ عقیدہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو علی الاطلاق افضل ذات ہے وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ خلافت کے اعتبار سے بھی آپ ہی افضل ہیں، ولایت کے اعتبار سے بھی آپ ہی افضل ہیں۔ یہ بھی ایک چور دروازہ کہیں سے شروع ہو گیا ہے، اس لیے اس دروازے کو بھی بند کرنا، کیونکہ یہ بھی سنت صدیقی ہے کہ جو بھی سوراخ خالی نظر آئے کچھ نہ کچھ رکھ دیں، اور کچھ نہ ملے تو اپنی ایڑی ضرور رکھ دیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی ناگ نکل نہ آئے جہاں سے خطرہ ہو کہ ناگ نکلے گا ڈس دے گا تو بہتر ہے کہ اسے ناگ کا سوراخ ہی بند کر دے۔ تو اس لیے امید ہے کہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ قبل اس کے کوئی ناگ شان صدیقی پر حملہ کر دے، فکر رضا کے داعی جو ہے اس سوراخ کو ہی بند کر دے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہو باطنی اعتبار سے ہو، یہ بھی لفظ یاد رکھنے والے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہو باطنی اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اہل سنت، اہل جنت، اہل حق، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ خلفائے ثلاثہ سے افضل۔ یہاں میں بنیادی ایک تمہیدی بات عرض کرتا چلوں کہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان نے فرمایا افضلیت کا تعلق عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ جب عقائد سے ہے تو پھر اس کے لیے دلیل کی پاور بھی اس نوعیت سے ہونی چاہیے، لہٰذا یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افضلیت صدیق اکبر پر اجماع ہے۔ افضلیت صدیق اکبر پر اجماع ہے، جمہور نہیں، یعنی اکثر نہیں ہے، بلکہ تمام کا اتفاق ہے اس بات پر۔ بلکہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، جو اہل حق ہیں ان کے نزدیک کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ذات ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر دیکھیں نا افضلیت ثابت ہونے کے لیے بھی دلیل کی نوعیت ہے۔
جو کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، ان کو چاہیے یا تو لفظ دکھا دیں جس میں صراحتاً ہو قرآن کی آیت کے اندر یا حدیث رسول کے اندر کہ جس کے اندر وضاحت ہو کہ افضل صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا پھر ان کو چاہیے کہ اتنے شواہد لائیں استدلال اور استنباط کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر دلیل ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا نظریہ وہی درست ہے جو اہل حق کا ہے۔ اب یہ ابتدائی تمہید سمجھ میں آ گئی۔ اب اس پر وقت مختصر کے اندر جو دلیل ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلی دلیل جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایمان والوں کے اندر دو طبقے، ایک وہ طبقہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر ایمان لانے کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ایک وہ طبقہ جنہوں نے بعد کے اندر کیا۔ فرمایا جو پہلے والے ہیں اولئک اعظم درجۃ، فرمایا بعد والوں سے ان کا درجہ کیا ہے؟ اعظم، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب یہ تو تھا ترجمہ۔ اب تفاسیر میں ہم آتے ہیں کہ تفاسیر ہمیں کیا کہتی ہیں۔ تفسیر بغوی بندہ دیکھ لے تو امام بغوی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے ایمان بھی آپ لے کر آئے۔ فرمایا حضور علیہ السلام اور دین پر سب سے پہلے خرچ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر جو جہاد کیا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا وافر حصہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرماتے ہیں کیونکہ تمام مومنین اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے جہاد کرنے والے راہ خدا کے اندر صدیق اکبر۔ دو تفسیریں ہو گئیں۔ تیسری تفسیر تفسیر قرطبی، امام قرطبی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ہر ذی شعور جانتا ہے کہ سب سے پہلے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کا مفہوم ملے گا قاضی بیضاوی کی تفسیر بیضاوی کے اندر، اسی طرح کا مفہوم ملے گا جو ہے نا یہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا، اور وہاں انہوں نے ایک لفظ اضافہ لکھا، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر کے لیے آیت ہے، کیونکہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جہاد کر رہے تھے تو مولا علی کان صبیا لم یکن لصاحب القتال، کہتے ہیں مولا علی تو بچپن کے اندر تھے، وہ تو جہاد کی عمر کو آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو ہر ذی شعور جانتا ہے نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنی عمر میں اسلام لے کر آئے؟ مولا علی کتنی عمر کے اندر لے کر آئے؟ کہتے ہیں مولا علی کا تو بچپن تھا، بچپن میں تو جہاد ہوتا نہیں ہے، کانا صبیان بچے تھے، تو پتہ چلا اس آیت کا مصداق مولا علی نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے وہ صحابی جن کا لقب ہے صاحب الوسادۃ والنعلین۔ اس کا مطلب کیا؟ نبی سے اتنا پیار تھا، نبی کریم علیہ السلام جدھر چلتے حضور کا تکیہ بھی اٹھاتے، حضور کے نالے پاک کو سینے سے لگا لیتے۔ اور علماء نے پتہ لکھا ہے کہ یہ فقیہ صحابی کیوں تھے، فقہ زیادہ کیوں آئے تھے؟ فرمایا نالے مصطفیٰ جو سینے سے لگایا تو اللہ نے علم عطا کر دیا، ان کا لقب ہی یہ تھا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ بھی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور تو اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اپنی بات کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ان ابا بکر سبقنی الی اربعین لم اوتہن، شیر خدا علی المرتضیٰ مولا المسلمین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابو بکر 4 چیزوں میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کا اپنا فتویٰ کیا ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق 4 چیزوں میں، تو سبقت کا مطلب پیچھے ہونا ہے یا آگے ہونا؟ تو جو آگے ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا پیچھے؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں۔ جو سبقت لے گئے تو وہ افضل ہوں گے یا مفضول ہوں گے؟
افضل ہوں گے. فرماتے ہیں لم اوتا ہونا 4 چیزیں ایسی تھی جو مجھے نہیں ملی. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ صدیق 4 باتوں میں وہ لے گئے جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا تھا. یہاں سے پتہ چلا وہ لوگ جو ہر جہت سے مولا علی کو مانتا ہے وہ تو مولا علی کی ذات کے بھی منکر، بات کی بھی منکر. کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں وہ لے گئے جو مجھے نہیں ملی. پہلی چیز کون سی؟ فرمایا سبقنی الی افشاء السلام. فرمایا وہ مقام لے گئے نبی پر سب سے پہلے اسلام بھی وہ لے کر آئے، پھیلایا بھی انہوں نے. مولا علی کا اپنا فتویٰ کیا ہو گیا پھر کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ تو اللہ فرماتا ہے لا یستوی، یہ جو پہلے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جو پہلا ہے اس جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. اور پھر ایمان بھی کیسا لے کر آئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو غزنا ایمان ابی بکر بی ایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر. میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم تولنے پر آؤ، کیونکہ حضور جانتے تھے نا ایک قوم آئے گی جو عقلوں پر تولنے لگ جائے گی، ایک قوم آئے گی جس نے جو ہے نا اپنے ناقص دماغوں پر تولنا ہے. اب وہ تولے گی، او بھائی تمہارے دماغ اس قابل نہیں، کہاں تولیں، کہاں شان بکر سمجھ رہی ہو نا تو پھر محبوب کریم علیہ السلام سے جا کر پوچھو، پھر حضور سے جا کر پوچھو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام جو ہے صدیق اکبر کا مقروض ہے. حضور نے فرمایا ہر ایک کے جو احسان تھے میں نے ادا کر دیے، لیکن ابو بکر کے جو احسان ہے یہ قیامت کے دن ان کا رب عطا کرے گا. مقام صدیق پوچھنا ہو جا کر میرے محبوب سے پوچھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے یار ہوگے جیسے غار کے اندر تھے. حوض کوثر پر بھی ہم جدا نہیں ہوگے، ہم وہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے. میں نے کہا جا کر صدیق کا پوچھنا ہے تو در مصطفیٰ پر جاؤ نا، تمہیں صدیق اکبر کا پتہ چلے گا. تو میرے حضور نے فرمایا اگر تولنے پر بھی آ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ چلو تول لیتے ہیں. فرماتا ہے ایک طرف جناب صدیق اکبر کا ایمان ہو، ایک طرف تمام کائنات کے لوگوں کا ایمان ہو. حضور فرماتا ہے لرجح ایمان و ابی بکر، ابو بکر کا ایمان پھر اوپر چلا جائے گا. سند دے دیا حضور نے. حضور فرماتا ہے لرجح، جو آگے چلا گیا تو وہ برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ وہ برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ تو زیادہ ایمان کا تعلق دل سے ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ تعلق دل سے ہے نا. تو یہ کہنا جی ظاہری کوئی اور بات نہیں. اور جو یہ کہتا ہے جی خلافت کے اعتبار سے صدیق اکبر افضل، لیکن ولایت کے اعتبار سے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، کہتے ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ. تو بتائیے نا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کا. دل کا تعلق ہے تو دل کے اندر ہی تو روحانیت ہوتی ہے. تو میرے حضور فرماتا ہے صدیق کے دل جیسا دل بھی کوئی نہیں. حضور نے وضاحت کی ہے، فرمایا لا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام. یہ کیوں؟ شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو بکر کو مقام اس وجہ سے زیادہ مل گیا، ہو سکتا ہے وہ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، نمازیں زیادہ پڑھی تھی تب اونچے ہو گئے. کوئی کہہ سکتا تھا اس لیے کہ صدیق اکبر نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے تب حضور نے فرمایا ایمان زیادہ ہو گیا. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا نہ کوئی یہ نہ سمجھو کہ نمازوں کی وجہ سے افضل ہو گئے، یہ روزوں کی وجہ سے افضل ہو گئے. فرمایا نہیں، لیکن بشیء ما وکر فی نفسہ. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ لیکن بشیء، لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر رکھ دی ہے، فرمایا وہ چیز اللہ نے اس وجہ سے رکھا. اور علماء نے فرمایا صدیق کے دل میں کیا تھا جو مقام اتنا ملا؟ فرمایا وہ صدیق کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا. فرمایا اصل جو مقام افضلیت ہے وہ صدیق کے دل میں راز ایسا ہے، لیکن بسر، وہ ایسا راز ہے جو راز رب نے جس صدیق اکبر کے سینے میں رکھا. یار یہی تو وہ راز تھا نا جب محبوب کریم علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا، سارے صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ بھی یہ بات کہنے لگ پڑے. کیا؟ فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن جدا کر دوں گا. اس موقع پر جو سینہ استقرار والا تھا وہ سینہ صدیق اکبر کا تھا. جس سینے کو تسکین حاصل تھی وہ صدیق اکبر کا تھا. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لو. اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے جب غار کے اندر سکینہ نازل کیا یہ سکینہ پھر اس وقت نازل ہوا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا جس نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، اگر ذات نبی سمجھ کر تو پھر حضور علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا یہ آیت اتری آج ہے، اتنا مقام۔ تو یہ سینہ صدیق تھا۔ اور پھر اس وقت پتہ ہے کیا، جب نبی کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا، خلافت قائم ہو گئی، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کر دیا، سارے کہنے لگے حضور یہ کیا، یہ مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن ایک ذات جو قائم تھی اپنے اٹل فیصلے پر، وہ ذات صدیق تھی۔ یہ راز تھا نا۔ لشکر اسامہ پر سب نے کہا لشکر اسامہ کو پیچھے آنا چاہیے، حضور نے پردہ فرما لیا، دشمن ہم اپنے سپاہی باہر بھیج دیں گے، مدینے پر حملہ ہو جائیں گے، لیکن اٹل فیصلہ کرنے والی ذات وہ کیا تھا؟ حضور نے پہلے جو فرما دیا کہ سینے میں راز ہی کچھ ایسا ہے۔ سب تو متذبذب ہو سکتے ہیں لیکن ابو بکر نہیں، کیونکہ رب نے سینے میں راز رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کوئی نمازوں کی وجہ سے آگے چلے گئے، روزوں کی وجہ سے چلے گئے، شاید کوئی خام خیال کہہ دے میں بھی چلا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، دل میں راز ایسا ہے، اور راز عشق مصطفیٰ کا ہے، راز عشق مصطفیٰ کا ہے جو کہیں اور آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ علماء سے بارہا سنتے ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عرض کی حضور اگر آپ کو اجازت دیں میں اقامت کہہ دیتا ہوں، آپ جماعت کروا دیں گے؟ زمانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اقامت کہہ دو، اقامت کہہ دی گئی، مصلی نبوی پر آئے، نماز پڑھا رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب جب تشریف لے کر آئے صحابہ نے تصفیق کی تاکہ ابوبکر پیچھے توجہ کر کے پیچھے ہو جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہونے لگے، حضور نے فرمایا ابوبکر نہیں، یہاں بھی ایک راز ہے۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ کہ میں خود اجازت دیتا ہوں میرے بعد ہٹانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ تو لفظ ہے نا سیدھے سیدھے کہ نہیں پیچھے نہیں، لیکن بات بھی تو سمجھنے کی یار یہ کیوں فرمایا کہ پیچھے نہیں؟ اس میں بھی تو ایک راز تھا، وہ راز یہ تھا کہ میں مصطفیٰ خود کہتا ہوں ابوبکر مصلی تیرا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہٹے، نہایت توجہ والی بات، پیچھے ہٹے، نماز ہو گئی۔ نماز پڑھانے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام فرمایا اے ابو بکر جب میں نے فرمایا تھا آگے کھڑے رہو، پھر کس چیز نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ظاہر تو کہہ رہا تھا کہ حکم عدولی ہو گئی، سمجھنا یہاں پر ظاہر کہہ رہا تھا حکم نہیں مانا، لیکن حضور جانتے تھے نا کہ بات کچھ ایسی ہے جو سب کو پتہ چلنی چاہیے، محبوب چاہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ما کان لابن ابی قحافہ ان یقدم بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ جائز ہی نہیں کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ عشق مصطفیٰ تو تھی، نماز حکم بھی تھا آگے رہنے کا، لیکن پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ اور دیکھیں یہاں میں ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے، حضور کی زندگی میں جو نمازیں پڑھانی ہیں، یہ آپ کی افضلیت پر بھی دلیل، آپ کی خلافت پر بھی دلیل۔ اور دلیل میں نے نہیں پکڑی، دلیل اس نے پکڑی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا ہیں۔ کہتے ہیں جی انا مدینۃ علم وعلی بابها، میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے میں پورا مانتا ہوں، میں آدھا نہیں مانتا۔ میں پورا مانتا ہوں نا، میں آدھا نہیں مانتا، اپنی من کی نہیں مانتا، میں علی کی مانتا ہوں۔ میں اپنے من کی نہیں مانتا، اپنے نفس کی نہیں مانتا، میں علی کی مانتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے علی سے محبت ہے، علی سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب ہو جو کہے ماننا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے پوچھا اے شیر خدا بتائیے نبی کے علم کیا وارث ہیں، جو شہر علم ہے اس کے آپ دروازے ہیں، بتائیے نا آپ نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں قبول کیا؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کر دیا۔ آپ دلیل کیا؟ حضور نے دین کے لیے، اور دین میں سے عبادات کے اندر افضل عبادت نماز، ایسا ہی ہے افضل عبادت نماز۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے سب سے افضل عبادت نماز کے اندر ہمارے دین کے لیے چن لیا تو ہم سمجھ گئے یہی لیڈر ہے، ہم نے دنیا کے لیے بھی چن لیا۔
ابھی یہاں میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی خلافت پہلے ملی تھی بعد میں افضل ہوئے. تو میں نے کہا تم تو دشمن ہو علی کے. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں. میں نے کہا تم تو دشمن ہو علی کے. کیوں؟ علی فرماتا ہے مصلی پہلے ملا تھا ہم نے تب خلافت دی. مصلی پہلے ملا تھا ہم نے تب، دین پہلے تھا دنیا بعد میں دی. ہم نے دین کو اصل سمجھا، دنیا کو تابع کیا. میں نے کہا دشمن ہے علی، تو الٹ چلتا ہے. تو کہتا ہے دنیا پہلے ملی تب افضل ہوئے. میں نے کہا دشمن خدا و مصطفیٰ و شیر خدا، تو اتنا بڑا دشمن ہو گیا ہے. علی کا محب یہ کہتا ہے مصلی نبوی پہلے ملا، اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا کر دی. اور یہاں میں ایک اور اب چیز عرض کر دوں. بھائی بتائیں جو محلے کے اندر بھی امام ہوتا ہے، وہ جس کو امام بنایا جاتا ہے اس کو دنیا دیکھ کر بنایا جاتا ہے یا دین دیکھ کر؟ پھر دین کے اندر کم درجے والا دیکھ کر یا اعلیٰ درجے والا؟ یار میں امام محلے کا بناؤں، میں دین دیکھوں، پھر میں دیکھوں اس کا تقویٰ کیسا، پھر میں دیکھوں اس کا علم کیسا. دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا؟ پھر دیکھ کر اس کو مصلی دوں. تو جس کو مصلی مصطفیٰ دیں، جس کو مصلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیں، تو جس کو حضور نے مصلی دیا وہ سب سے بڑھ کر علم والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ وہ سب سے بڑھ کر علم والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ پھر متقی ہوئے یا نہ ہوئے؟ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ فرماتا ہے ان قریب جہنم سے دور کر دیا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا متقی. مولا علی امام المتقین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صدیق اکبر ان کی بھی امام. مولا علی امام الواصلین ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن صدیق اکبر ان کی بھی امام. مولا علی امام المشارق والمغارب ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن صدیق اکبر ان کی بھی امام. میں نے کہا میں نے اس کو امام مانا ہے جو علی المرتضیٰ کی بھی امام ہے. ہم نے اس کو مانا. آپ یہ بھی کہیں علی کے علم جیسا کوئی نہیں، پھر علی تو پیچھے کھڑے ہوں ابوبکر کے، تم کوئی اور راہ ڈھونڈو. یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں میں عرض کر رہا تھا یہ وہ مقام تھا جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، مصلی مصطفیٰ بھی عطا کر دیا. یہی افضلیت کی دلیل بھی بنا، یہی آپ کی خلافت کی بھی دلیل بنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی سند دی. تو مولا علی فرماتے ہیں پہلی چیز میں جس میں سبقت لے گئے وہ ایمان. دوسرا فرمایا وقدم الہجرہ، فرمایا جب ہجرت کا معاملہ تھا نا صدیق اکبر پھر بھی مجھ سے آگے چلے گئے. آج جو ہے نا بعض ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے دیکھیں ہجرت کی رات افضلیت کا فیصلہ ہو گیا. کیسے؟ کہتے ہیں بستر مصطفیٰ کا شیر خدا کو مل گیا، اب اس کے بعد بھی تم افضل اور مفضول کے چکر کے اندر ہو. میں نے کہا یہی تو سمجھنے کی بات ہے. علی سے جا کر پوچھ لے، وہ کہتا ہے ہجرت میں بھی میں تو پیچھے رہا، بکر آگے نکل گئے. ابو بکر وہاں پر بھی آگے چلے گئے، وہاں پر بھی صدیق اکبر کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے نا. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو خود فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. اور پتہ ہے یہ لفظ مولا علی سے روایت کرنے والے 80 راوی ہیں. 80 راوی مولا علی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ذات ابو بکر کی. اور آپ اپنے دور خلافت میں منبر پر بھی یہ چیز بیان کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ امام زہری نے لکھا کہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا اور یہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہے. اتنی زیادہ پاورفل اس کی سند ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ذات. یاد رکھنے والی بات ہے. اور پتہ ہے آپ سے نا یہ بات روایت کرنے کے اندر آپ کے بیٹے بھی ہیں جس کو امام بخاری نقل کیا. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے نا بابا جان حضور علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر کون؟ تو فرمایا ابو بکر. میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا عمر. دوسرے کہتے ہیں پھر مجھے لگا اب نام لیں گے عثمان کا. تو میں نے عرض کی حضور آپ؟ تو فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندہ. یعنی شیر خدا بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر نا جو امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں نقل کی،
اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی. سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا تو اس وقت میری کیفیت کیا تھی؟ رأیت بعینی ہاتین وأذنی ہاتین. فرماتے ہیں جب حضور بیان کر رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے چہرے والضحیٰ دیکھ بھی رہا تھا. فرماتے ہیں پھر میں اپنے کانوں سے محبوب کی جو ہے نا پیاری آواز خود سن رہا تھا. یعنی کوئی شک نہ کر، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا او بھائی یہ واقعہ جو ہے نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی نہیں، میں نے خود سنا ہے. تو شیر خدا فرما رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے دیکھا. بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ کر گئی. فرمایا اگر کسی کو شک ہو نا کہ یہ بات غلط کر رہا ہوں، فرماتے اگر ایسا ہو تو پھر کیا واللہ سمتا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، عمیتا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں. اگر کسی کو شک ہو میں شیر خدا یہ بات کہتا ہوں. اور پھر فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود، اسلام کے اندر کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر. کہتے ہیں اسلام کے اندر ابو بکر سے ستھرا، پاکیزہ اور افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. مولا علی افضل کہہ رہے ہیں، خود مولا علی فرما رہے ہیں افضل. تو میں نے کہا یار جس کو مولا علی فرما دیں افضل، پھر اس کے بعد بھی تم کہیں ڈھونڈنے کے چکر کے اندر. حضور مولا علی فرمائے یہ خیر، جو خیر والا ہوتا ہے پھر تم کچھ اور ڈھونڈتے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا خصال الخیر 360 خصلۃ. حضور نے فرمایا خیر کی 360 خصلتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 300 کوالٹیاں، خوبیاں خیر کی. پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ فیہ خیرا منہا بہا یدخل الجنہ. فرمایا اللہ تعالیٰ ان 360 میں سے ایک خوبی عطا کر دیتا ہے جس ایک کی پاور اتنی ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ٹوٹل کتنی خصلتیں ہوئی؟ ہر ایک کی پاور کتنی؟ تو پتہ چلے ایک پر عمل تو ایک دفعہ جنت کے اندر، دوسری پر عمل تو تیسری پر تو. جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور مالی منہا واحدۃ، میرے لیے کیا میرے اندر ان میں سے کوئی ایک ہے؟ کیا میرے اندر ان میں سے کوئی ایک ہے؟ اب یہاں میں ایک رک کر عرض کرتا چلوں، خوبیاں کیا ساری سب کے سامنے نظر آنے والی ہوتی ہیں یا پوشیدہ بھی ہوتی ہیں؟ تو صدیق اکبر کی غلامی تو پوری یہ ہے کہ نبی کو مانو، نبی میرا ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے. پھر پورا مانو نا، چھٹ دو رنگی تے یا کرنگ ہو جائے یا موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. یار یہ بھی کیا، یہ بھی کہو میں صحابہ کا نوکر بھی ہوں اور صدیق کی بات پوری مانو بھی نہیں تو چلیے تم تو پھر دشمن ہو نا، پھر تم حقیقت کے اندر تو نانا ہو. پھر پورا تو یہ ماننا پڑے گا جو عقیدہ صدیق اکبر ہے کہ نبی میرا ظاہر بھی جانتا ہے میرا باطن بھی جانتا ہے. نہ نبی سے ظاہر چھپا ہے نہ باطن میرا چھپا ہے. کیونکہ سوال اگر فضول کیا جائے تو کیا صدیق اکبر جیسا عاشق محبوب سے ویسے سوال کر سکتا ہے؟ آزمانے کے لیے کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ بتا رہے تھے لوگوں صدیق کو ماننا ہے تو مانو، نبی ظاہر بھی جانتا ہے نبی باطن بھی جانتا ہے. اب یہ تو تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال. بلکہ جواب سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اذا اراد اللہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے. یا میں یہ عرض کرتا ہوں ارادہ میرا اور آپ کا نہیں، ارادہ میرا اور آپ کا نہیں. کیوں؟ اللہ کے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا رب کا معاملہ کچھ اور ہے. رب قول کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. یہ میری چاہت نہیں کہ کوئی کہہ دے چاہتی تھی نا پتہ نہیں پوری ہوئی یا نہیں. یہ میری تمنا نہیں نا کوئی کہہ دے یار تھی نا لازمی کو ہوئی ہے. اللہ کا کیا ہے؟ کن فیکون. اب سمجھئے گا جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حضور کیا میرے اندر کوئی ایک ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل اللہ فیکا یا ابا بکر ہنیئا لکا، اے بکر تجھے مبارک ہو، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 360 خصلتیں تیری اندر ہیں. پھر
پھر مجھے کہنے دو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اے صدیق اکبر 360 دفعہ تو جنت کے اندر جائے گا۔ تو جنتی ہوئی یا نہ ہوئی؟ خیر کی 360 خصلتیں صدیق اکبر کو رب نے دی، تو پھر ان جیسا کوئی خیر والا ہو گیا یار۔ تبھی تو مولا علی نے فرمایا نا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ، فرمایا مجھے پورا مانو، شیر خدا تمہیں بتاتا ہے جو سینہ مرتضوی کے اندر راز موجود ہے کہ صدیق اکبر جیسا خیر والا کوئی بھی نہیں۔ جو خیر ہے نا، اہل علم جاتے ہیں خیر بمعنی اخیر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ بھی شان صدیق اکبر ہے۔ کبھی رب نے اتقا کہہ دیا، کبھی محبوب نے افضل کہہ دیا، کبھی رب نے ثانی کہہ دیا، کبھی رب نے وصدق بہ کا مجدہ سنا دیا۔ یہ شان صدیق اکبر ہے نا۔ یہاں پر بھی علماء نے کلام فرمایا، امام قرطبی لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ سچ لانے والے حضور، تصدیق کرنے والے صدیق اکبر، کہتے ہیں ماننا پڑے گا دوسرے نمبر پر صدیق اکبر۔ یہ بات تو میں پچھلے بیان میں کر چکا، کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا، یہاں تو میں بات پہلے اس بیان میں کر چکا تھا، کہتے ہیں جب ثانی ثابت ہو چکا، اس میں اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ثانی ثابت ہو چکا تو فرمایا حضور کے بعد خلیفہ، شاید میں نہیں سمجھا پایا، کہتا ہے جب ثانی ثابت ہو گیا پھر ماننا پڑے گا۔ اور آپ کے لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا یہ بات جائز ہی نہیں کہ ابوبکر کے ہوتی کوئی اور پڑے آگے۔ خلافت صدیقی پر یہ دلیل دی ہے امام قرطبی۔ پتہ نہیں لوگ آج چلے کہاں گئے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، عجیب ہی کیفیت ہے۔ مجھے بات کہنے لگے دیکھیں نا، اصل کے اندر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو قرابت خاص ہے۔ میں نے کہا جی بالکل اس کے اندر ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ در والے ہو گئے، علی المرتضیٰ گھر والے ہو گئے۔ میں نے کہا کب سے سسرال در والے ہوئی اور گھر والے نہ ہوئے؟ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، کب سے؟ میں نے کہا تھوڑا گھر جا کر ذرا یہ بات کہنا نا کہ میرا سسر میرے گھر والوں میں نہیں، ہو سکتا ہے اگلے ٹائم کا کھانا بھی کوئی نہ ملے۔ گھر کے اندر کوئی ہمت کر کے یہ کہے نا کہ میرا سسر کا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ غیر ہے، میرے اپنے جو ہے نا وہ صرف داماد ہیں، تو اگلے ٹائم کا شاید کھانا کوئی نہ ملے۔ میں نے کہا تیرے سسر تیرے گھر والے، تو نبی کے سسر پھر؟ اور جب نبی کے سسر دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے تو باقاعدہ دعا دی، فرمایا، اور اس کے راوی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ دعا کون دے رہا ہے؟ اور نبی کی دعا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی طرح نہ سمجھو کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، نکلنے میں دیر لگتی ہے، قبول ہونے میں نہیں لگتی۔ تو حضور نے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کر کے، فرمایا زوجنی ابنتہ، اس لیے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ بیٹی بھی تو بڑی شان والی تھی نا، بیٹی بھی تو بڑی شان والی تھی نا، کتنی شان، جن کی براءت کا اعلان قرآن کرے، قرآن کی ایک لفظ بھی کافی، ایک آیت اس سے بڑھ کر، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتا ہے 18 آیتیں آپ کی براءت پر، تو ایسی ماں کی بھی اپنی شان ہے نا۔ اور نبی کی کیونکہ زوجہ ہیں تو یہ بھی تو بڑی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا آدھا علم حمیرہ سے لو، یہ میرا کیونکہ موضوع نہیں ورنہ میں تفصیل میں جاتا، جو اما عائشہ سے جاتا ہے وہ در مصطفیٰ سے جاتا ہے، وہ حجرہ عائشہ سے جب گیا تو روضہ رسول سے بھی گیا نا، روضہ رسول کہیں اور ہے، بلکہ صدیق و عمر سے جاتا ہے، وہ دربار مصطفیٰ سے چلا جاتا ہے۔ رب نے تو ایسا شان عطا کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں کے اندر، بڑی مشہور ہے، 2 وزیر میرے، اچھا یہ بات سب مانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، صحابہ کو ماننے والا یہ بات مانتا ہے، لیکن میں تھوڑی بات اگلی اچانک ذہن میں آ گئی وہ بھی کر دوں۔ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ بول دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ کے بغیر ہوتا ہے نہیں، تو بادشاہی کے بغیر، پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پر، پتہ چلا سلطنت مصطفیٰ صرف زمین پر نہیں۔ ایک اور بات میں کر دوں، بتائیں جو دنیا سے چلا جائے مر جائے اس کا وزیر نہیں، سمجھ آئی آپ، پیچھے اس کا پھر وزیر نہیں نا، وہ موجود ہے تب وزیر ہے، تو ماننا پڑے گا سرکار علیہ السلام زندہ ہے۔ یار وزیر حیات ہوں، کیونکہ جبرائیل اور میکائیل حیات، صدیق عمر شہید ہو کر حیات، تو میں نے کہا پھر مصطفیٰ،
ماننا تجھے پڑے گا نا کہ وہ پھر بادشاہ بھی ہیں کون و مکان کے، اللہ نے پھر ان کو اختیار دیے ہیں، تبھی تو ان کے آگے وزیر ہیں نا۔ پھر ایک بندہ کہنے لگا دیکھیں یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو مقام یہ ملا نا، حضور علیہ السلام نے غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو میں نے کہا اسے بتاؤ جو منکر ہو، یہ اسے جا کر بتاؤ جو منکر ہو۔ ارے جن کو گھٹیاں ماں نے علی کی محبت کی دی ہوں، جن کو لوریاں علی کے ترانوں کی دی ہوں، جن کو پہلا نعرہ حیدری سکھایا گیا ہو، جن کے جو ہے نا رگوں کے اندر دوڑنے والے خون میں حرارت ہی شیر خدا کی ہوتی ہو، بھلا ان کو بتاؤ گے؟ یہ عجیب منطق ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے۔ میں نے کہا بالکل میں مانتا ہوں، لیکن ایک جہت سے نہیں مانتا، میں یہ بھی مانتا ہوں ایک موقع بیت الرضوان کا بھی تھا جب ید اللہ فوق ایدیہم آیا، میں نے کہا وہ بھی مانو نا، یہ بالکل تھا، لیکن وہ بیت الرضوان کا موقع دیکھو جب میرے حضور فرما رہے تھے ہاتھ میرا نہیں یہ میرے عثمان کا، ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان کا، اور فرمایا ید اللہ۔ میں نے کہا ایک اور موقع دیکھ لو، ترمذی المستدرک للحاکم تمہیں بتائے گی، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام آئے اور مسجد نبوی میں آنے کا انداز بڑا نرالا تھا، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر اور ایک ہاتھ کے اندر عمر فاروق، ہاتھ میں ہاتھ دیے حضور آئے، یہ تو چلنا تھا ہی صحیح، لیکن جب آئے نا مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دیکھ لو آج ہمارا آنا، ہماری شان و شوکت دیکھ لو، ہماری ہیبت دیکھ لو، ہماری سنگت، ہماری یاری، ہمارا تعلق دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے ٹھاٹھ سے ہم آج آئے ہیں قیامت میں یوں ہی آئیں گے، ہمیں کوئی جدا نہ کر دے، دنیا کے اندر بھی ہم یہاں اکٹھے، قبر کے اندر بھی ہم اکٹھے۔ اور میں کہہ دوں جو بات مفتی احمد جرحان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھی میرات المناجی کے 8ویں جلد کے اندر، کہا صدیق عمر کی کیا ہی شان ہے، آخری وقت کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، جب وصال ہوگا روضہ مصطفیٰ میں چوتھے وہ ہوں گے، فرمایا صدیق عمر کی شان کیا ہوگی، ایک طرف اللہ کا محبوب ہوگا اور ایک طرف اللہ کا روح اللہ، فرمایا کتنی پیاری شان، ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، درمیان میں صدیق عمر، پتہ نہیں نادان کدھر چل بیٹھا ہے، وہ سمجھنے کی لائق کی کچھ نہیں، اسے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا یہ سمجھ تو پھر یہ بھی سمجھو۔ اب یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے لیکن یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے اور ہماری نسلوں کو اس دور کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بڑے فتنے ہیں۔ اب یہاں تو بات ہے نا صرف ہاتھ اٹھائیں گے، اب یہاں میں کچھ اور عرض کر دوں، دیکھیں نا بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے، آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے گئے اس کے گھر کے اندر، اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا کتا، جب آپ گئے وہ آپ کو جانتا نہیں تھا، بھونکے گا، پریشان ہو گئے، بھونکے گا، کوئی نیا بندہ آ گیا، لیکن اسی گھر کے اندر آپ گئے، آپ کا دوست آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، ہاتھ میں ہاتھ تھا، کتا خاموش، ذہن میں سوال ہے کتا وہی ہے، گھر وہی ہے، میں وہی ہوں، کتا پہلے بھونکا، اب کتا نہیں بھونکتا، کیوں؟ کتا جانتا ہے یہ اکیلا نہیں، یہ مالکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا جو آپ بھی ابو بکر اور عمر پر بھونکتے ہو تم کتے سے بدتر ہو، کتا بھی جانتا ہے مالک جب ہاتھ تھام لے کبھی ان کو بھونکا نہیں جاتا۔ صدیق عمر کے مالک نے بتایا ارے کتے کی طرح بھی وفادار ہو گئے تو میرے ابو بکر عمر پر کبھی نہیں بھونکو گے۔ یہ بتایا ہے یہ ہاتھ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، جو ان کو جدا کرتا ہے وہ خود جدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہماری عوام کو جو ہے نا بیدار رہنا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شان بیان کرنے کا مقصد شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی کرنا ہے۔ یہ سوچ ہماری نسلوں کو غلط دی جا رہی ہے، یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک کی طرف کہا جائے اور دوسری طرف کو چھوڑ دے، یوں نہیں ہوتا۔ اچھا بعض لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کی محبت ایمان کا حصہ اور علی کا بغض جو ہے نا منافقت کی علامت، بالکل ہے۔ اچھا لیکن یہاں پتہ ہے ثابت کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا حضور نے جب یہ کہہ دیا تو اس سے آپ افضل ہوئے، تو میں نے کہا اگر اس کو آپ افضل بنائیں گے کہ یہ افضل ہونے کی علامت ہے تو بخاری میں اٹھا لیں، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت ایمان کی علامت، انصار کا بغض منافقت کی علامت۔
پھر کیا ان کو بھی آپ افضل کہیں گے؟ نہیں نہ کہیں گے. حضور علیہ السلام نے جو ہے نا قبیلہ اشعری ان کی بھی تعریف کی. بعض کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا نا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لہٰذا اس اعتبار سے علی افضل ہو گئے. میں نے کہا اگر یہ کہا جائے تو پھر امام حسین بھی افضل ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا من جلبیب و جلبیب منی، فرمایا جلبیب جو ہے نا وہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں. مسلم کے اندر موجود ہے. میں نے کہا پھر ان کو کدھر جائیں گے؟ بعض کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے کیونکہ ان کو مولا کا فرمایا نا تو اس لیے افضل ہے. تو مولا کا لفظ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا. یہ شان ہے لیکن افضل ہونے کی دلیل نہیں. میری بات سمجھیے گا، شان ہے، فضیلت ہے، ان کی کرامت ہے، لیکن آپ اس چیز کو افضل شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ کو بھی یہ چیزیں عطا کی ہیں. حضور نے فرمایا نا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے عائشہ تم دنیا اور جنت دونوں میں میری بیوی ہو. تو ان چیزوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مزید اشکالات ہوں اہل علم کے پاس بیٹھے تاکہ ہمیں اس چیز کا علم نافع نصیب ہو جائے. اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں رب کریم عز و جل ہمارے نظریات کو، ہماری نسلوں کے نظریات کو محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ ٹائم تھوڑا ہو چکا ہے، لیکن ادب سے معذرت چاہوں گا. ہر دفعہ کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اب تسلسل کس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. ابھی بھی بہت ساری چیزیں اگر میں کہوں تو ادھوری رہ گئے، لیکن اتنا تھوڑا ٹائم لینا مجبوری تھا، تو دل آزاری کی بنا پر معذرت. آپ کچھ سوالات ہیں وہ ضروری ہیں، کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد. سوال یہ ہوا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو عوام الناس نے سمجھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بعض سمجھتے ہیں کہ شاید 20-25 منٹ، بعض سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ، لیکن یوں نہیں ہے. مغرب کی نماز کا جو وقت ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہمارے ان بلاد، ان علاقوں کے اندر کم از کم جو ٹائم رہتا ہے نا وہ 1.25 گھنٹہ سے اوپر ٹائم بچتا ہے. کم از کم یعنی یوں سمجھے 1 گھنٹہ تو پکا ہے. کم از کم آپ یہ ذہن میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس اوپر بھی بڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی بغیر عذر کے جان بوجھ کر تاخیر کرنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن ہو، بغیر عذر کے جان بوجھ کر تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں. بیمہ پالیسی کے بارے میں کیا احکام ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. اگر کرائی ہوئی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ پہلے لفظوں میں بیمہ پالیسی کہتے تھے، اب تھوڑا لفظ بدل بھی گئے. تھوڑے پڑھے لکھے لوگ اس کو انشورنس کہتے ہیں، لیکن نام بدل بھی جائے نا تو یہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہی طرح کی. اب اس مسئلے کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، نہایت توجہ رکھیے گا. بیمہ زندگی کا ہو یا مال کا ہو، اسی طرح انشورنس کے معاملے کے اندر ہو، اس کو جرنل انشورنس بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں یوں دونوں صورتیں، پہلے مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ ناجائز ہے. اب میں آگے وجہ میں آتا ہوں، کیونکہ جب ہم ناجائز کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ناجائز کیسے ہوں گی، اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں اصل یہ چیز ہے، جب کسی چیز کی مال کا یعنی گاڑی ہے، مکان ہے، اس کا بیمہ کروایا جاتا ہے، یہ انشورنس کروایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا بیمہ ہولڈر ہے اسے یہ ایک جو طے کیا جاتا ہے معاہدہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت ہے، اتنی مدت کے اندر آپ نے اتنی قسط دینی ہے. اب جب اس دوران آپ کی گاڑی ہے، مکان ہے، اس کا اگر کوئی نقصان ہو جائے، جل جائے، تو کمپنی پر لازم ہوتا ہے کہ اس کا تمام مال اس کو دے. اور اگر اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے تو مدت جتنی بھی سالوں کی ہوتی ہے جب پوری ہو جاتی ہے تو جو جمع کروانے والا ہے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. اب یہ صورت وہ ہے کہ جس صورت کے اندر صراحتاً کیفیت جوئے کی ہے، کیونکہ اگر پہلے نقصان ہو گیا، اس نے وہ پیسے جمع ہی نہیں کرائے، رسک ہے نا، رسک ہے، امید ہے کہ نہیں بھی ہوگے تو میرا مال تو مجھے مل جائے گا اور زیادہ مل جائے گا. اب بعض اوقات جو ہم نے دیکھا ہے نا، بعض لوگ اپنی فیکٹریوں کو خود آگ لگوا دیتے ہیں، مشاہدات ہیں، گاڑیوں کا خود نقصان کروا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ پیسے کم دینے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے، پہلے نقصان کروا دیا تو سارے پیسے ان سے لے لیے. تو یہ چیز ظلم کی بھی ہے، یہاں ناحق مال لینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. اب مدت اگر پوری ہو گئی اور اس کو پیسے نہ ملے تو اس کے ساتھ اب ظلم ہو گیا.
اس کے ساتھ زیادتی کی کیفیت ہو گئی، اور یہاں نفع کمپنی ہو گیا جس میں ایک کا نقصان ہو دوسرے کو بلا عوض نفع مل رہا ہو، ایسی صورت جوئے کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ صورت جوں ہو گئی۔ اب دوسری صورت آ گئی کہ جس کے اندر زندگی کا ہوتا ہے، اب اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابتداً کچھ منتھ یہ رکھے جاتے ہیں کہ اتنوں کے اندر اگر جو ہے نا وہ کسی نے جمع کروانے کے اندر معاملے کے اندر خرابی کی تو اس کے پیسے رک گیا تو پیسے تمام کے تمام ضبط ہو جائیں گے، واپس لینا چاہے گا تو واپس بھی نہیں لے سکتا، جبکہ اس کا اپنا مال ہے، اس کو واپس جب چاہے لینا چاہیے۔ اب پھر جو اضافہ ملتا ہے نا وہ نوعیت ہوتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی دیکھیں یہ کاروبار کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار کرنے میں اسلوب ہے، صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار شرعی ہو رہا ہے یا غیر شرعی، شرعی طریقوں کے مطابق ہو رہا ہے یا غیر شرعی، کیونکہ کاروبار شریعت کا حصہ ہے، اس کے اپنے شرعی طریقے ہیں۔ اور معلومات کے مطابق یہ انشورنس کمپنیاں سودی لین دین کرتی ہیں، سود پر قرض کا نظام چلاتی ہیں، ان کے معاملات اسی نوعیت پر ہوتے ہیں، اور یہ جو پیسہ ہمارا ان کے پاس جمع ہوتا ہے یہ بطور کاروبار نہیں ہوتا، یہ بطور قرض ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار ہوتا تو نوعیت ہوتی، ہم پارٹنر ہیں، کتنے فیصد کے پارٹنر ہیں، ہمارا لاس کی سسٹم کیا ہوگی، اگر مداربت کی کیفیت ہے، ہمارا مال ہے تو اس میں بھی تقسیم ہونا چاہیے کتنے فیصد کے نفع کی نوعیت ہے، جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا مال آپ کو بعد کے اندر اور اضافہ مل جائے گا، یہ قرض پر نفع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جس کے ساتھ نفع ملتا ہو وہ سود ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں صورت۔ اچھا یہاں میں ایک اور چیز عرض کر دوں، بعض لوگوں نے نا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی احکام شریعت کتاب کا ایک فتویٰ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں جائز ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ فتاوی رضویہ شریف کی 17ویں جلد بھی پڑھ لیں، فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد بھی پڑھ لیں، تھوڑا پورا پڑھ لیں نا، یہ آدھی چیز نہ لیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا بیان کیا۔ احکام شریعت میں جو مسئلہ بیان تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کفار کی ہے، تمام لین دین اس کے اندر 1 روپیہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، اب بغیر دھوکہ دیے بغیر خیانت کیے کفار سے جو آپ کو نفع ملتا ہو وہ لینا جائز ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان کیا کہ اگر اس کے اندر مسلمانوں کا حصہ ہو تو پھر یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ بعض جو ہے نا یہ اس طرح کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے فتویٰ رکھا ہو، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں، تو سادہ بندہ کہتا ہے یار فتویٰ تو ہے لیکن ایک رخ ہے دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ اب جو میں نے عرض کیا وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، تو لہٰذا پورا چلنا چاہیے، اور پوری نوعیت کے اندر جواب کی صورت یہ بنتی ہے اگر کسی نے کروایا ہوا ہے اب اپنے واپس لے، جو پیسہ اپنا ہے اس کے لیے حلال ہے، جو پیسہ زائد ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے غربا پر صدقہ کر دے، بغیر ثواب کی نیت سے، نیت یوں کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم شرع تھا میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تو حکم شرع پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، صدقے کرنے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑی اس مسئلے کی تفصیل تھی۔ سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میت کو جسمانی عبادت کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے، صرف مالی عبادت کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مطلب نماز قرآن پڑھ کر جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب اپنے آپ کو ہی ملتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو رقم دیتے ہیں یا وہ رقم مسجد یا کسی اور عبادت کے کام میں دیتے ہیں تو اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز جس نے کہی ہے وہ اصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پوری طرح مطالعہ نہیں اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جو قبرستان کے پاس سے صرف گزرے اور سورہ اخلاص شریف 11 مرتبہ پڑھ کر تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرے، جتنے قبرستان کے اندر مدفون ہوں گے ان کی تعداد کے متعلق اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی ہے یہ کون سی عبادت ہے؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا میں اپنے والدین کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرض ہوتا وہ ادا کرتے؟ عرض کی جی، تو فرمایا یہ اس سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا ان کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ آپ اپنی بدنی جو عبادات ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آج کل نوجوان نوکریوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ نوکری کی طرف رغبت رکھنی چاہیے یا کاروبار کی طرف؟ شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں نوکری کرنا بھی جائز ہے، کاروبار کرنا بھی جائز ہے، لیکن کاروبار میں برکت زیادہ ہے۔
کاروبار میں برکت زیادہ ہے، 9 حصے برکت کاروبار کے اندر ہے رزق کی، اور 1 حصہ نوکری کے اندر ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے نا، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا پورا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف پر، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بندہ اس پر کرے، جس کے اندر آپ نے 4 نکاتی ایجنڈا بیان کیا کہ مسلمان کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ کیا کہ نوکری کرنے کے بجائے ہمیں اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے نا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت بھی رکھی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کاروبار کرنے والا بندہ ہے، تاجر ہے، اگر سچا ہو، امانت دار ہو، تو اس کا خاتمہ انبیاء، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے اس کے اندر برکت زیادہ ہے، یہ کرنی چاہیے۔ قوموں کی ترقی کا معاملہ بھی اسی بات کے اندر ہے۔ اور یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات نقصان ہم نے کیا دیکھا، نقصان یہ دیکھا کہ اچھے خاصے ذہین لوگ اتنا اعلیٰ پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ تلاش میں ہوتے ہیں نوکری ملے گی تو کروں گا، ورنہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جی اب میرا اسٹیٹس نہیں ہے، مطلب 1 2 سال 3 سال پھرتے رہیں گے کہ نوکری ہوئی تو کریں گے، اچھا وہ مل نہیں رہی اور کاروبار ہم کر نہیں رہے، تو چھوٹا سا بھی کاروبار اس کو کر لینا چاہیے تاکہ ترقی کی صورت مل جائے۔ یا میں وظیفہ قرض کر دیتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحۃ، دین جو ہے نا خیر خواہی کا نام ہے۔ جس کو یہ مسئلہ ہو کہ نوکری وغیرہ نہ مل رہی ہو اور حلال رزق چاہتا ہو، وہ کیا کرے؟ عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت کے اندر کھلے آسمان میں، کھلے آسمان سے مراد اوپر چھت یا کوئی سائبان نہ ہو، ننگے سر بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد قبلہ رخ زیادہ بہتر ہے، بیٹھ جائے، 11 مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھے، پھر پڑھے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھے، پھر بعد میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کو جلد از جلد نوکری نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو وظیفہ ہے۔ رزق کی اگر تنگی کا معاملہ ہے، مغرب کے بعد ہو سکے تو زیادہ بہتر، ورنہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی آپ تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ اور فاقہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ تاکہ ثواب کی نوعیت بھی بن جائے۔ آج ہو سکتا ہے چاند رجب کا نظر آ بھی گیا ہو، بھی معلومات اگر کسی کو ہیں تو بتا دیں۔ نظر آ گیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر نظر آ گیا ہے نا تو سونے سے پہلے ہو سکے تو گھر والوں میں بھی جائیں، جس نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ان کو بولیں سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات چاند نکلتا ہے اس رات اگر کوئی سورہ ملک شریف کی تلاوت کر لے تو اس کی 30 آیتیں ہیں، 30 مہینے کے دن ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ پورا مہینہ جو ہے نا اس کو عافیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہو سکے تو گھر کے اندر یہ بھی کر لیجئے۔ اور ایک دعا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہو سکے تو روز پڑھیں لفظوں پر غور کر کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے دوران شلوار فولڈ کرنا کیسا؟ جی ایک ہے صرف سلام کا جواب، پھر محل فتنہ بھی نہیں ہے۔ جس عمر کے اندر اب آپ لوگ ہیں یہ محل فتنہ نہیں ہے، صرف سلام کی حد تک جواب دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، منع اس وقت ہوتا ہے لفظوں سے سلام کا جواب دینا جب شہوت کی صورت ہو، خطرات ہوں، ایک دونوں کی عمروں کی کیفیت کہ اس طرح جو ہے نا شہوت میں مبتلا ہو کر گناہ میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمر کا تقاضا ہوتا ہے تو آواز سے بھی لذت لی جاتی ہے، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ زبان سے بھی سلام و کلام کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مجبوری کلام پڑھنا پڑ جائے تو وہ بھی شدت کا لہجہ رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں لہجہ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کلام کرنا بھی پڑے تو لچک دار گفتگو نہ کرو، ضرورت کی گفتگو کرو۔ تو جوان بندے کے لیے یہ نوعیت ہے، بچا جائے کرنے بھی چاہے تو اس انداز کا تاکہ دلوں کے اندر وہ چیز نہ آئے، جبکہ جس عمر کے اندر آپ ہیں اس عمر کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا کیسا؟
دیکھیں 10 بیویوں کی کہانی من گڑت ہے، بعض جگہ پر 7 بیویوں والا بھی چکر ہے، وہ بھی کہیں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی جگہ سورۃ یاسین شریف پڑھی جائے، جس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ من گھڑت چیزوں کرنے کی بجائے بہتر ہے۔ سورۃ یاسین شریف نہیں آتی تو سبحان اللہ تو آتا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر تو آتا ہے۔ یہ چیزیں کیا کافی نہیں ہیں؟ تو جو چیزیں معصورہ ہیں ان کو پڑھا جائے۔ نماز کے دوران شلوار فولڈ کرنا کیسا؟ دیکھیں شلوار فولڈ کرنا ہو، قمیض فولڈ کرنا ہو، نبی کریم رفیع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، والا اکف ثوبا ولا شعرا، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے اندر نہ کپڑوں کو فولڈ کروں نہ بالوں کو جو ہے نا وہ فولڈ کروں۔ یہ دونوں چیزیں منع ہے، لہٰذا نماز کے اندر شلوار فولڈ نہیں کر سکتے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ اس کو اوپر باندھے جہاں تک اوپر باندھ سکتے ہیں، اگر پھر بھی کیفیت ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہ ہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر فولڈ کی پھر مکروہ تحریمی کی نوعیت ہے، اس لیے اس کو فولڈ نہیں کریں۔ اسی طرح آستینوں کا معاملہ ہے، یہاں ہے آدھی کلائی، اس سے اگر کم ہے تو پھر معاملہ اور ہے، اگر آدھی کلائی سے زیادہ ہو گئی تو پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ رجب میں کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، یہ کرنا کیسا؟ دیکھیں نام جو دے دیں اصل ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب جب کرنا جائز ہے تو پھر اس کی کوئی بھی صورت ہو، جو بھی صورت نام آپ دے دیں، 11ویں کا دیں، 12ویں کا دیں، تیجے کا دیں، چوتھے کا دیں، رجب کے کنڈوں کا دے دیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر اہل محبت کی علامت ہے تو کرنا چاہیے۔ کیا کن کے نام سے جاتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ رحمہ، ان کے نام سے کیا جاتا ہے، تو ہم تو الحمدللہ عز و جل اہل بیت کے گن گانے والے ہیں، الحمدللہ، بالکل جو ہے نا کرنی چاہیے۔ آپ اپنی استعداد جتنی آپ کی طاقت ہے وہ کریں، جس دن بھی کر لیں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مقید نہیں کہ فلاں دن ہی کریں گے تو ہوگی، نہیں۔ اور ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کا یوم وصال جو ہے نا وہ 22 رجب المرجب کو نہیں ہے، ہم بے شک کرنا چاہیں 22 کو بھی کر دیں، 22 رجب المرجب آپ کا یوم وصال نہیں ہے۔ 22 رجب المرجب کے متعلق جو مشہور ہے نا وہ مشہور روایت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی ہے۔ چوری روزہ ہمارے ہاں بالکل ہوتا ہے سفر المظفر کے آخری بدھ کو۔ ایک چیز ہے نا چوری بنا کر کھانا، یہ تو بے شک کھائیں، آخری بدھ کو بھی بے شک کھائیں، لیکن جو مسئلہ ہے نا روایت بیان کی جاتی ہے وہ من گڑت ہے۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے چوری بدھ کے حوالے سے کہ یہ جو سفر المظفر کا آخری بدھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی بیماری سے، اور ازواج مطہرات میں سے شکرانے کے طور پر یہ بنائی گئی تھی، لہٰذا تب بناتے ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ملتا ہے کہ یہاں سے آپ کا مرض مزید بڑھ گیا تھا، شفا کی نوعیت یہاں نہیں تھی، لہٰذا یہ روایت بالکل غلط ہے۔ ہاں ویسے اگر کوئی بناتا ہے یہ چیز ذہن میں نہیں رکھتا اس اعتبار سے بالکل پھر جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب، ایک ہے تکبیر اولیٰ کا ثواب۔ ثواب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہے نا رکوع سے پہلے مل جائیں گے آپ کو ثواب اس کا مل جائے گا، لیکن اصل جو تکبیر اولیٰ کی کیفیت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت پہلے سے نیت کر لینی چاہیے، اور اس وقت امام صاحب کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اصل جو افضل اور اعلیٰ ہے وہ یہ نوعیت ہے تکبیر اولیٰ کی۔ یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں جو میں نے دیکھا ہے، پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی پنجابی میں نیت دہراتے امام صاحب کے قرات شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نیت دہرا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ دہرانے کی ضرورت نہیں، زبان سے کہہ لینا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ تکبیر اولیٰ نہ ساکت کر دیں، بلکہ آپ دل کے اندر جب نیت ہے میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، فلاں پڑھنے لگا ہوں، تو ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ دیں تاکہ جو پہلے آئے ہیں اس کا افضل ثواب تو ملنا چاہیے۔ بقیہ رجب المرجب کے روزوں کے متعلق بھی تھا، اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دے اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبی تھے۔ پھر جو اس کے فضائل ہیں وہ پہلی رجب کے جو روزہ ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو کل پہلی ہوگی، اس کا ثواب جو ہے نا 3 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر، پھر دوسرے دن کا 2 سال، پھر تیسرے دن کا 1 سال کے برابر ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ہاں اگر اللہ نے ایک مسئلہ بھی ذہن کے اندر ہو، اگر آپ کسی کے آگے نوکری کرتے ہیں نا
پھر نفلی روزے میں یہ شرعی مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے، اگر آپ نفلی روزہ رکھ کے نوکری میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں ہو، یہ نفل ہے اور وہاں ڈیوٹی پہ آپ کا پورا کرنا یہ فرض ہے، اور فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن جزاء۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہے شجرہ ملتا ہے، اصل میں نے ایک موضوع پر آنا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، خاندان آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کون ہے؟ ابو طالب، ان کے بیٹے۔ یہاں یہ چیز ذہن کے اندر ایک رکھا جائے کہ دادا ایک ہے، دادی کے اعتبار سے مختلف ہے، کیونکہ دادی کے اعتبار سے یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ابو طالب اور سے تھے اور حضرت عبداللہ یہ اور سے تھے۔ یہاں ضمناً بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ نسب کے اعتبار سے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح نسب اس کا ملتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں خلفاء کا آپ سے نسب ملتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن کے اندر رکھا جائے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ملتا، قریبی ان کا ہے، ورنہ 6 واسطوں کے بعد آج جن کا موضوع تھا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نسب بھی ملتا ہے، کیونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام مشہور ابو قحافہ ہے، نام عثمان ہے، ان کے والد کا نام جو ہے نا عامر ہے، پھر ان کے والد کا نام عمر ہے، پھر ان کے والد کا نام کعب ہے، پھر ان کے والد کا نام سعد ہے، پھر ان کے والد کا نام تمیم ہے، پھر ان کے والد کا نام کلاب ہے، کلاب تک جا کے ملتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ، پھر اوپر عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، کلاب پر آ کر مل جاتا ہے۔ یہاں سلسلہ پھر آگے چل پڑتا ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ملی تو پورا عدنان تک انشاءاللہ سناؤں گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شجرہ کیسے۔ بہرحال یہاں تک ان کا بھی ملتا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ یوں نہ کیا جائے کہ ایک طرف تو رشتہ ہے دوسری طرف رشتہ نہیں بنتا، نسب بھی ملتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف بھی ہیں، جیسے اب پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ساڈو کہتے ہیں نا، تو حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا آپس کے اندر یہ رشتہ ہے کہ ان کی ماں ایک ہے، اس اعتبار سے یہ بہنیں ہیں، یوں آپس کے اندر ان کا یہ بھی رشتہ ہے، بڑے رشتے ہیں یہاں پر، بڑے رشتے ہیں یہاں پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نا جو پھوپھی کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کی پھوپھی کے نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت زبیر بن العوام، ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہیں؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے، اور میں یوں کہہ دوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد بھی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع اچانک ذہن کے اندر آ گیا تو میں نے کہا یہ بھی بیان کر دوں، پتہ نہیں دنیا کس چکر کے اندر ہے، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں یہ سلسلہ بھی آگے لے جاتا کہ یہ رشتہ کتنے اعتبار سے الحمدللہ پہلا ہے۔ تو سنیوں سنی بن کے رہو، سن بن کے نہ رہو، یہ آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی استقامت دے۔